الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کا جو بھی اس معاملے میں ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مہیا کی تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر آسانی سے گزار سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ایسے اسباب بھی مہیا کر دیے کہ ہم اور آپ ان اسباب کو اختیار کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے، جنت کے اندر داخلے اور جہنم سے نجات کے لیے بہت سارے ایسے اعمال ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جن اعمال کو ہم اور آپ نہایت ہی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، جن اعمال کو انجام دینے میں ہمیں اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور ہم اور آپ ان اعمال کے بدلے میں بہت سارے اجر و ثواب اور فضیلت کے حقدار بنتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے بہت سارے ایسے اعمال ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں جو نہایت ہی معمولی ہیں، بہت ہی چھوٹے عمل جنہیں ہم اور آپ نہایت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان اعمال کو انجام دینے میں ہمیں کسی طرح کی مشقت کا اور ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ وقت کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ معمولی سے وقت میں نہایت ہی آسانی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے کچھ اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے آج کیا جائے گا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل جو کرنے کے معاملے میں بہت معمولی ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، وہ عمل چاشت کی نماز کی ادائیگی ہے۔ فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ہم اور آپ چاشت کی نماز کی 2 رکعات ادا کریں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ یہ معمولی سی 2 رکعات کی نماز جو ہماری اور آپ کی زندگی سے بمشکل 4 سے 5 منٹ کا وقت ہم سے اور آپ سے لیتی، 4 سے 5 منٹ کے وقت میں ہم اور آپ 2 رکعات نماز ادا کر لیں، یہ 2 رکعات نماز ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور طلوع آفتاب تک بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہے، تلاوت کلام میں مشغول رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعات نماز ادا کر کے اپنے گھر لوٹ جائے، تو گویا کہ ایسا انسان حج یا عمرے کا ثواب لے کر کے اپنے گھر لوٹ رہا ہے۔ 2 رکعات کی نماز کی ادائیگی ہم اور آپ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان گویا حج یا عمرے کا ثواب لے کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے۔ یہ 2 رکعات کی نمازیں ہم سے اور آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ 2 رکعات۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کو جاگتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے اللہ رب العالمین کے حق راستے میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے اسے صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ 360 جوڑ کے بدلے میں 360 صدقات کرنے ہیں، اور ان تمام کے لیے اگر کوئی ایک عمل ایسا ہے جو ان تمام صدقات کے لیے کافی ہو جائے تو یہی نماز ہے جسے ہم اور آپ اشراق کے نام سے یا چاشت کے نام سے جانتے ہیں۔ چاشت کی نماز ہم اور آپ اگر پڑھ لیں تو گویا کہ ہم نے ان 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے ہم نے ادا کر دیا۔ یہ معمولی سی 2 رکعات کی نماز، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس نماز کا ہم اور آپ اہتمام کریں تاکہ اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے۔ اسی طرح انہی اعمال میں سے ایک عمل ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ ایک مسلمان کی اگر وفات ہو جائے، ہمارے آس پاس میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر کسی بھی مسلمان کی وفات ہو، اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا اس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو حقوق بیان کیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے نماز جنازے میں شریک ہوا جائے۔ یہ صرف رشتہ داروں کا حق نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے کسی کی وفات ہو، ہمارے جان پہچان والوں
میں سے کسی کو وفات ہو تو ہم اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو. نہیں، ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کی وفات کے وقت اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے. اور یہ نماز جنازہ کتنی فضیلت کا باعث ہے، کتنی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے. اور نماز جنازہ کے بعد وہ قبرستان تک چلا جائے، اس کی تدفین میں بھی شامل رہے، مٹی دے کر کے واپس آئے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراط کیا ہے؟ قیراط سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، کہ 2 بڑے پہاڑوں کے مانند. یعنی قیراطین سے مراد 2 بڑے پہاڑ ہیں. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد احد پہاڑ ہے. یعنی اگر ہم اور آپ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائیں، صرف جنازے میں شریک ہو جائیں، ہمیں احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں احد پہاڑ اپنے آپ میں کتنا بڑا پہاڑ. ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف جنازے میں شریک ہونے کا ثواب اتنا ہے. اگر ہم اور آپ جنازے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہمارے ارد و گرد میں، ہمارے معاشرے میں کسی بھی مسلمان کی وفات ہو، ہمیں اور آپ کو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے، اس کی تدفین میں شریک ہونا چاہیے، تاکہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے. اسی طرح ان فضیلتوں والے اعمال میں ذکر و اذکار کا بہت اہمیت ہے. ذکر و اذکار کے بعد میں بہت سارے ایسے اذکار ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو بہت ہی مختصر ہیں، بہت ہی چھوٹی ہیں، لیکن اس کا اجر اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اس باب میں سب سے زیادہ اہمیت والی اگر کوئی دعا ہے تو وہ سید الاستغفار. اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان سید الاستغفار صبح کے وقت میں پڑھتا ہے اور شام ہوتے ہوتے اس کی وفات ہو جائے، ایسا انسان جنت کے اندر جائے گا. شام کو کوئی سید الاستغفار کا اہتمام کر لے، صبح ہوتے ہوتے اس کی وفات ہو جائے، ایسا انسان جنت کے اندر جائے گا. غرض ہے کہ اگر ہم اور آپ سید الاستغفار کا اہتمام صبح شام کریں، ہماری وفات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت دی. اس سے بڑھ کر کے ایک انسان کو کیا چاہیے؟ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو محنت اور مشقت کر رہے ہیں، یہ عبادتیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخرت میں جنت الفردوس سے نواز دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ہم اور آپ اگر سید الاستغفار کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری وفات ہوتی ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا. سید الاستغفار کیا ہے؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس دعا کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے. اور وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں اپنی استطاعت کے مطابق جو میں نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے تیری عبادت کا، تیری بندگی کا، تیرے ساتھ شرک نہ کرنے کا، تیری فرما برداری کا جو میں نے وعدہ کیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اس وعدے پر ڈٹا رہوں گا. واعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ رب العالمین میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جو دوسری دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان کی شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ بندہ اقرار کر رہا ہے ابوء لک بنعمتک علی، اللہ رب العالمین تیری نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں، ان تمام نعمتوں کا مجھے اقرار ہے. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اللہ رب العالمین میں تیری نعمتوں کا شکر گزاری نہیں کر پاتا، میری طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق تو شکر گزاری کر رہا ہوں، لیکن کما حق ہوں نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہو رہی، مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، میں اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہا ہوں. فاغفر لی، اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس دعا کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبودیت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو اس سے کمیاں ہو جاتی ہیں ان کمیوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہا ہے. یقیناً یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی پیاری دعا ہے. ہمیں اور آپ کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دعا ہمیں اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے. نہیں یاد ہوتی کوئی بات نہیں، ہم اور آپ اسے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دعا کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی دعا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرنے کے جو صیغے ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک دعا سکھلائی.
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد، فجر کی ادائیگی کے بعد میں مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ادائیگی کے بعد میرے پاس سے گزرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے جاتے ہیں. کافی دیر کے بعد چاشت کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جویریہ ابھی بھی اسی حالت میں موجود ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے. کہتے ہیں اے جویریہ کیا تم اسی حالت میں موجود ہو؟ کہتی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سے لے کر کے اب تک جب تک آپ لوٹ کر کے آئے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جویریہ سنو، جب سے تم اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہی ہو، فجر کے بعد سے لے کر کے اب تک چاشت کی نماز تک میں نے ایک کلمہ 3 مرتبہ ادا کیا ہے. ایک کلمہ 3 مرتبہ پڑھا ہے اور اس ایک کلمے کا ثواب جو مجھے ملا ہے تمہارے اب تک کے تمام ذکر و اذکار پر بھاری ہے. تم نے جتنے بھی ذکر و اذکار فجر کی نماز سے لے کر کے چاشت کی نماز تک کیے ہیں، جتنا ثواب تمہیں ملا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب والا عمل وہ ہے جو میں نے ابھی کیا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کون سا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی دعا سکھائی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ دعا یقیناً بڑی فضیلت والی دعا ہے. اس کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اس دعا کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے اور بڑی ہی وسعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تحمید اور اس کی تسبیح کو بیان کرتا ہے. تو یہ ذکر و اذکار ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ذکر و اذکار ہیں جو نہایت ہی مختصر ہیں، معمولی ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ثواب کے معاملے میں، فضیلت کے معاملے میں بہت بڑے ہیں. ہمیں اور آپ کو ان اذکار کو یاد کرنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح انہی اعمال میں سے ایک عمل تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کرنا، تنگ دستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر نہایت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے. تنگ دستوں کے ساتھ آسانی کرنے کا معاملہ، یعنی اگر کسی انسان نے آپ سے قرض لیا ہے، آپ مالدار ہیں، کسی شخص نے آپ سے قرض لیا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کی طاقت اور حیثیت ابھی اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کے قرض کو لوٹا سکے، آپ اسے مہلت دیں، آپ اس کے ساتھ آسانی پیدا کریں. آسانی پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اگر اتنا تنگ دست ہے، اس قدر مجبور ہے کہ وہ آپ کی رقم نہیں لوٹا سکتا، آپ اسے معاف کر دیں. آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، آسانی کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کچھ حصہ آپ معاف کر دیں، پوری رقم آپ اس سے نہ لیں، کچھ واپس کر دیں، کچھ لے لیں اور کچھ معاف کر دیں. یا اس طرح ہمیں اور آپ کو ایک اور طریقہ آسانی کرنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اسے کچھ اور مہلت دے دیں. اس کے پاس رقم تو ہے، وہ آپ کو دینے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے وقت کی ضرورت ہے، آپ اسے وقت دے دیں. یہ آسانی پیدا کرنا ہے. یہ ہم اور آپ نہایت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گزشتہ امتوں کے اندر ایک شخص تھا جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ان لوگوں کو جو قرض کی وصولی کیا کرتے تھے انہیں اس نے نصیحت کر کے رکھا تھا کہ جو تنگ دست ہوں انہیں مہلت دے دینا، انہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. جو اس حالت میں نہ ہو کہ قرض کو لوٹا سکے انہیں معاف کر دینا، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو بخش کر کے اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دی. حالانکہ اس شخص کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں نہیں تھی، بہت ساری نیکیوں کا انبار اس کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس کا یہ عمل کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا، تنگ دستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے بھی اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت کے اندر داخل کیا. تو یہ ایک عمل ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آتے ہوں گے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہوگا. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جو واقعی میں تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں مہلت دینی چاہیے. ہاں وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی قرض لوٹانے میں آناکانی کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جو تنگ دست ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنے کا معاملہ ہے. اور اسی پر ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت سنائی گئی ہے. اسی طرح ان اعمال میں سے ایک عمل مسلمانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے کام آنا ہے.
किसी भी इंसान की किसी मुश्किल को दूर कर देना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी कर देना, कोई इंसान जो मुसीबत में हो उसकी मुसीबत में काम आ जाना, ये भी बड़ी फजीलत का बाइस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, कि जब तक एक इंसान दूसरे इंसान की मदद में लगा रहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की मदद करता है। हम और आप किसी की मदद करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी मदद करेगा। यकीनन ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी मदद के लिए तैयार रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप लोगों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत को बयान करते हुए फरमाया कि एक शख्स को मैंने देखा कि वो जन्नतुल फिरदौस के अंदर तफरीह कर रहा है, सैर कर रहा है, घूम रहा है, और उसका अमल क्या था, किस नतीजे में उसे ये मिला था। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एक मामूली सी नेकी, वो रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक दरख्त है जिसकी टहनी काफ़ी नीचे तक झुकी हुई। वो देखता कि लोग गुजर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही, लोगों को आने जाने में मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। उस शख्स ने जाकर के उस टहनी को काट दिया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए उसने इस अमल को अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दी। तो ये अमाल है, ये छोटे मोटे नेकियां, ये छोटे मोटे काम जिन्हें हम और आप बहुत ही आसानी के साथ अंजाम दे सकते हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इन अमाल को अंजाम दें ताकि इसकी जो फजीलत है, इसका जो अज्र है, इसका जो सवाब है, हमें और आपको मिल सके। इसी तरह इस मामले में एक और अमल जो निहायत ही आसानी के साथ हम और आप अंजाम दे सकते हैं, बीमारी और मर्ज के हालत में जो तकलीफ हमें और आपको पहुंचती है उस पर सब्र करना। ये बहुत बड़ी नेकी। हर इंसान को बीमारी होती है, किसी ना किसी वक्त बीमारी में मुब्तला होता है। कोई भी बीमारी हो, बुखार हो, सर दर्द हो, किसी तरह की कोई बीमारी अगर हमें और आपको लाहिक होती है, उस बीमारी में जो हमें और आपको तकलीफ पहुंचती है, उस तकलीफ पर अगर हम और आप सब्र करते हैं तो ये सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबिया के पास पहुंचते हैं, उम्मे साहिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके जिस्म में कपकपी तारी है, बुखार से परेशान है। कहते हैं, पूछते हैं कि क्या मामला है, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुम्मा ला बारकल्लाहु फीहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार से परेशान हूँ, ये बुखार ने मुझे तंग करके रख दिया है, बुरा हो इस बुखार का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बी अल हुम्मा, ऐ उम्मे साहिब तुम बुखार को बुरा भला मत कहो, तुम बुखार को बुरा भला मत कहो। फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया इब्न आदम, क्योंकि ये बुखार इंसानों के गुनाहों को ऐसे ही मिटा देता है कमा युज़हिबुल कीरु अल खबत अल हदीद, जिस तरह की जब भट्टी के अंदर लोहे को डाला जाए और लोहे से तमाम जो गंदगी होती है, जो जंग होता है, तमाम चीज़ें जिस तरह भट्टी के अंदर साफ हो जाती हैं, ऐसे ही ये बुखार इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। गर्ज ये कि ये मामूली सा ये अमल, ये हम और आप जो सब्र कर सकते हैं, इस सब्र के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इतनी बड़ी फजीलत से नवाजता है। लिहाजा अगर हमें और आपको किसी तरह की कोई बीमारी लगती है, कोई इसी परेशानी में हम और आप मुब्तला होते हैं, उस बीमारी पर हम और आप वावेला ना मचाएं, हम और आप बेचैनी का मुजाहरा ना करें, अपने नसीब को ना कोसें। हम और आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, थोड़ी सी परेशानी हम पर और आप पर आ जाए, बीमारी हम पर और आप पर आ जाए, हम बेचैन हो जाते हैं, सब्र का दामन हम और आप छोड़ देते हैं, हम और आप अपने नसीब को बुरा भला कहने लगते हैं। ऐसा ना करें, हम और आप सब्र से काम लें। यकीनन इस सब्र पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अजर सवाब से नवाजेगा। इस तरह की बेशुमार नेकियां हैं, बेशुमार अमाल हैं जो बहुत ही मामूली है। किसी मुसलमान की आदत कर लेना या किसी मुसलमान के पीठ पीछे उसके लिए दुआएं कर देना, इस तरह की बेशुमार ऐसे अमाल हैं जिन्हें हम और आप रोजमर्रा के अपने कामों के साथ साथ निहायत ही आसानी के साथ अदा कर सकते हैं, और उन कामों पर हमें और आपको बड़ी फजीलत और बड़ा सवाब मिलता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इन अमाल को जानें, समझें और कोशिश करें कि इन अमाल को हम और आप अंजाम दें, क्योंकि यही छोटे छोटे अमाल हमें और आपको, हमारे और आपके नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां जमा कर देंगे। क़यामत के दिन जब हमारे और आपके नामे अमाल में को तोला जाएगा, हमारे नामे अमाल में से हमारे जो नेक अमाल है उसे जब वजन किया जाएगा, तो यही छोटी मोटे अमाल जिनके अजर सवाब से हम और आप कतराते हैं, जिनको हम और आप करने से कतराते हैं, यही छोटे छोटे अमाल हमारे और आपके उस तराजू के अंदर, हमारी नेकियों के अंदर इतना वजन पैदा कर देंगे कि हमारी नेकियां हमारे गुनाहों पर भारी पड़ जाएंगी, और यकीनन ऐसे नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इन अमाल को अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को तमाम तरह की जो नेकियां हैं, जो खैर के काम हैं, जो भलाई के काम हैं, उन तमाम अमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।